رسیدہ عورت جس کو صبر کرنے پر یقین ہو اور وہ کسی بڑے مرد کے ساتھ جانا چاہے، عمر رسیدہ عورت، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ جا سکتی ہے، لیکن عام لوگوں کو، عورتوں کو عام طور پہ منع کیا گیا ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا موسى قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن موسى كلاهما عن هشام بن حسن بن عتيق رضي الله تعالى عنه قال نهينا عن اتباع الزمان وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا يزيد بن زهير عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابن عتيق رضي الله تعالى عنه قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نستحق الفرائض يسرنا ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتنا ذلك بماء وسد وجعلنا في الهدى كافور او شيئا من كافور فاذا فرغتن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ جب تم اس سے فارغ ہو جاؤ، یعنی میری بیٹی کو جب غسل دے دو تو غسل دینے کے بعد میں مجھے اطلاع کر دو۔ فآذننی فلما فرغنا آذنا، کہ جب ہم غسل دے کر فارغ ہو گئے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ فالقا الینا حقوا، تو آپ نے ہماری طرف اپنی ایک چادر پھینکی کہ اس کے کفن کے اندر رکھ دو۔ چلیے وقال اشعر اياه وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرني يزيد بن زهير عن ايوب عن محمد بن سيرين عن حفصه بنت سيرين عن عتيق رضي الله تعالى عنها قالت مشتناها ثلاثه قرون وبه قال حدثنا مشتناها ثلاثه قرون، اس سے مسئلہ پتہ لگا کہ جب عورت کو نہلا کر تیار کیا جائے گا تو اس کے بالوں کو 3 حصوں میں کر دیا جائے گا۔ یہ احناف کے یہاں نہیں ہے، شوافی کے یہاں ہے۔ احناف کے یہاں 2 حصوں میں کیا جائے گا، آدھے بال یہاں سے پکڑ کے ادھر سینے پہ ڈال دیے جائیں گے اور آدھے بال پکڑ کر ادھر کی طرف سینے پر ڈال دیے جائیں گے۔ چلیے قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال بن حاتم وحدثنا ابو بكر الزهري وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن حاتم وحدثنا يحيى بن ايوب قال حدثني معاذ بن ايوب محمد بن عبيد قال توفي احدانا النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث معاذ قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل الابل وفي حديث مالك قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث يزيد بن زهير عن ايوب عن محمد بن عبيد رضي الله تعالى عنها وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن ايوب عن حفصة بن عتيق بنحوه غير انه قال 3 او 5 او 7 او حتى منا الا انه علمنا ذلك فقال حفصة بن عتيق وجعلنا وفى 3 قرون وبه قال حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا ابن هريرة قال اخبرنا ايوب قال وقال حفصة بن عتيق قال يسرنا 3 او 5 او 7 قال وقال ابن عتيق وشدناها 3 قرون وبه قال حدثنا ابو بكر بن شيبه وابو الله بن خزرم عن ابي معاويه قال عمرو حدثنا محمد بن حاتم بن معاويه قال حدثنا عاصم بن احمد عن حفصه بنت سيرين عن عتيق رضي الله تعالى عنها قال لما بعث زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 او 5 وجعلنا في الخامس فإذا قصدناها فعلمني قال فعلمنا معه وقال أشربنا إياه وبه قال حدثنا ابن مالك قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن ابن عتيق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل إحدى المنازل فقال اغسلنا رجلا 5 أو أكثر من ذلك بنحو حديث أيوب وحاتم وقال بحديث قال ما شعرنا 3 أقدام قرناها وناسيتها وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا هشام بن خالد عن حفصة بنت سيرين عن ام عتيق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشعر ان تغتسل ابنها فقال ابدعنا بميامنها۔ اس سے ایک سنت کا پتہ لگا کہ جیسے زندہ آدمی کے بارے میں سنت طریقہ یہ ہے کہ جب وہ غسل کرے تو اپنی داہنی طرف سے شروع کرے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عادت طیبہ یہ تھی کہ آپ اچھے کاموں کی ابتدا دائیں طرف سے کرتے تھے۔ تو
تو جب آدمی زندہ نہاتا ہے تو دائیں طرف کی رعایت کرتے ہی اسے نہانا چاہیے، اور اب چونکہ مر گیا اس کا اختیار تو رہا نہیں، کیسے نہائے گا؟ تو جو لوگ نہلانے والے ہیں انہیں خطاب کیا گیا کہ جب کوئی آدمی مردے کو نہلاوے تو دائیں طرف سے پانی ڈالنا شروع کرے، اور اس طریقے پر سارے بدن پہ 3 مرتبہ پانی ڈالے گا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے؟ اگر کوئی آدمی غسل دینے والا نہیں ہے اور صرف عورت ہے تو کیا عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے؟ اور یا اس کا برعکس، کوئی آدمی مرنے کے بجائے عورت مر گئی اور کوئی عورتیں غسل دینے والی نہیں ہے، تو کیا شوہر اسے غسل دے سکتا ہے؟ پہلے مسئلے کا جواب یہ ہے کہ عورت تو اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ اپنے شوہر کو غسل دینا اس کے لیے جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی من وجہ نکاح باقی ہے، ابھی عدت گزارے گی نا۔ جب تک عدت میں عورت رہتی ہے تو نکاح کے احترام کی وجہ سے عورت کا نکاح باقی سمجھا گیا، اسی لیے وہ اس کے گھر میں بھی رہے گی، اور وہ عورت 4 مہینے 10 دن تک باہر نہیں نکل سکتی۔ ایک مسئلہ اور عدت کے بارے میں سمجھو۔ جب عورت عدت گزارے گی تو قرآن میں آیا ہے 4 اشہر و 10، 4 مہینے 10 دن۔ تو اس 4 مہینے 10 دن سے مراد انگریزی مہینے ہیں اور یا ایام ہیں۔ 4 مہینے 10 دن کے ایام مراد ہیں اور یا چاند کے مہینے مراد ہیں۔ قرآن میں تو 4 اشہر و 10 آیا۔ تو اس بارے میں جواب یہ دیا گیا کہ اگر چاند کی پہلی تاریخ کو شوہر کا یا کسی کا شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو عورت اپنے شوہر کی عدت چاند کے حساب سے 4 مہینے کرے گی، چاہے چاند 29 کا ہو اور چاہے چاند 30 کا ہو۔ اگر 1 تاریخ کو ہوا ہے چاند کی 1 تاریخ، اور اگر چاند کی 1 تاریخ کو نہیں ہوا تو اب عورت گزارے گی ایام کے اعتبار سے، انگریزی مہینوں کے اعتبار سے نہیں گزارے گی۔ سمجھ رہے کیا مطلب؟ کہ اگر 31 کے مہینے آ گئے تو عورت 4 مہینے 31 کے کر کے 10 دن آگے کرے گی، ایسا نہیں، بلکہ اب وہ عورت ایام 4 مہینے 10 دن کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 130 دن۔ 4 مہینے 30 کے گنے جائیں گے، کیونکہ چاند کا اعتبار ہے چاہے 29 کا ہو یا 30 کا ہو، جب کہ چاند کی 1 تاریخ کو مر گیا ہو۔ اگر 1 تاریخ کو نہیں مرا تو کیا کرو گے؟ کیا مسئلہ بتاؤ گے؟ کیا سیدھے مہینے نہیں گننا، ورنہ گڑبڑ ہو جائے گا، کیونکہ بعض مہینے 31 کے آئیں گے۔ تو اگر 31 کے مہینوں کو گنو گے تو یہ 4 مہینے 14 دن ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ 31 کا لگاؤ گے
تو 4 مہینے 10 دن ہو جائیں گے چاند کے اعتبار سے. تو اس لیے کہا کہ اگر 1 تاریخ کو نہیں ہوا انتقال بلکہ 1 کے بعد میں ہوا تو اب عورت مہینوں سے عدت نہ گزارے بلکہ وہ ایام گنے گی 4 مہینے 10 دن. ایام کتنے گن لے گی؟ 4 مہینے 30 کے لگا لو، بھلے 31 کا ہو رہا اس کو چھوڑ دو. اب آپ کو دیکھنا ہے ایام 130 دن. 130 دن کب ہو جائیں گے؟ 4 مہینے 10 دن کے بجائے 4 مہینے 6 دن میں ہو جائیں گے. کبھی اگر 4 مہینے 31 کے آ گئے تو 4 دن بڑھ جائیں گے نا. تو اس لیے فرمایا کہ عورت اب اپنی عدت گزارے گی ایام کی گنتی کے اعتبار سے، یعنی 4 مہینے کے بجائے بس 130 دن پورا کر لے گی. جب اس کے 130 دن پورے ہو گئے اب اس کی عدت پوری ہو گئی. مسئلہ چل بتا رہا تھا میں آپ کو غسل کا، کہ اگر غسل دینے والا کوئی نہیں ہے تو مرد اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو جب احادیث دیکھو گے آپ، جو سو رہا نا جس کے پاس اس کو اٹھا دو، اسے اٹھا دو، جو سو رہا ہے کتاب پہ سر رکھتے ہیں. کیا کہا بھائی کہ عورت مرد کو غسل دے سکتی ہے لیکن مرد غسل نہیں دے گا. احادیث میں جب آپ دیکھو گے تو آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملے گا کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو غسل دیا تھا. یہ تو الٹا ہو گیا. آپ نہیں دے سکتے، حضرت علی نے تو دیا تھا. حضرت فاطمہ کا غسل کس نے دیا؟ حضرت علی نے دیا. تو کیوں دیا پھر؟ جب مرد نہیں دے سکتا تو حضرت علی نے کیوں دیا؟ اس کا جواب 2 جواب محدثین نے نقل کیے ہیں. ایک جواب یہ نقل کیا کہ جن کتابوں میں یہ ہے کہ حضرت علی نے دیا یہ مجازن ہے. جن کتابوں میں یہ آیا کہ حضرت علی نے اپنی بیوی کو غسل دیا یہ مجازن ہے، اور اس طور پہ کہہ دیا گیا کہ حضرت علی نے تمام ساز و سامان کا انتظام کیا تھا. پانی لانا، یہ لاؤ یہ لاؤ، کفن دفن کا سامان جتنا بھی تھا علی لائے، تو اس لیے نسبت کر دی. دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت علی نے دیا تھا لیکن یہ حضرت علی کی خصوصیت ہے. محدثین فرماتے ہیں یہ حضرت علی کی خصوصیت ہے. کوئی آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے کہ حضرت علی نے دیا آپ بھی دے دو. تو یاد رکھنا چاہیے کہ نہیں بھائی ہم نہیں دے سکتے. کیوں؟ احتیاطاً منع کیا گیا، کیونکہ مرد ہے. جب اپنی عورت کے ننگے بدن پہ ہاتھ پھیرے گا تو اس کو غلط خیال آ سکتا ہے. سمجھے؟ اس لیے کہا کہ مرد اپنی عورت کو غسل نہیں دے گا، اور حضرت علی نے دیا یہ حضرت علی کی خصوصیت ہے. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا ہے کہ علی کا نکاح اور فاطمہ کا مرنے کے بعد بھی باقی رہے گا. یہ ان کی خصوصیت. جب ان کی جیسے یہ خصوصیت ہے کہ علی کا نکاح مرنے کے بعد ٹوٹا نہیں ہے، ان کے نکاح باقی ہے، تو جب یہ خصوصیت باقی ہے
تو ایسے ہی وہ خصوصیت بھی ان کی ہی باقی رہے گی کہ غسل دیا تھا، باقی لوگ اس پر دلیل بنا کر قیاس کر کے باقی لوگ غسل نہیں دیں گے۔ لہذا جو آدمی مرد ہے وہ غسل خود دینے کے بجائے یا تو کوئی عورت کا انتظام کرے گا ورنہ تیمم کرا دے گا۔ اگر کوئی نہیں ہے کہیں کیا کرے گا تو تیمم کی اجازت ہو جائے گی۔ چلیے وبه قال حدثنا يحيى بن ايوب وابو بن شيبه وعبد الله بن معين قال ابو بكر حدثنا اسماعيل بن عليا عن خالد بن عبد الله بن رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له النبي غسل ابنته كان بمنامها وراء الوضوء منها. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التقيبي وابو بكر بن شيبه ومحمد بن عبد الله بن وائل وابو كريم بن يحيى قال يحيى وقال حدثنا معاويه بن عامر شقيق بن حماد العاصي قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله فقال معاذنا الله فكنا من مضى لم يأكل من عليه شيئا منه مسام الأمين قتل يوم أحد فلم يؤت منه شيء يكفر به إلا نملة فكنا إذا وضعنا على رأسه له ثمرة فهو يهلكها. وبه قال حدثنا عثمان وبه شيبة قال حدثنا جرير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا من جامع حاتم بن قال أخبرنا علي بن مسلم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا وعلى الأعمش بهذا الإسناد نحوه. وبه قال حدثنا يحيى بن أيوب بن شيبة وأبو كريم وعمر بن يحيى قال يحيى أخبرنا وقال حدثنا معاوية بن هشام وعن أبيه عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرسي بالله. اس سے پتہ لگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو 3 ہی کپڑوں میں کفنایا گیا تھا اور 3 میں بھی وہی تھے جو ہمارے یہاں مشہور ہیں، یعنی قمیص بھی ان میں تھا، جس کو ہمارے یہاں قمیص کہتے ہیں نا، لفافہ، ازار، قمیص۔ تو یہ قمیص جو تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں تھا۔ چلیے لیس فیہا قمیص، اس سے دھوکے میں نہیں آنا، اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ حضور کے کفن میں قمیص تھا۔ لیس فیہا قمیص کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ عرفی قمیص کا انکار ہے، عرفن جس کو قمیص کہتے ہیں، زندگی کا قمیص، اس کا انکار ہے۔ اس کا انکار تو ہم بھی کرتے ہیں کہ بھئی قمیص نہیں ہوگا، یعنی ایسا ہی باقاعدہ کلی والا کلف دیا ہوا پریس توڑا ہوا کرتا نہیں ہوگا کفن میں۔ تو یہاں اسی کی نفی ہے، اصل کی نفی نہیں ہے۔ ولا إمام حتى نحلل فإنما شبه على الناس فيها أن مثال الكف فيها فتلك الحلة وكفنا بصلاة أبيات البيت سعودية فقال عبد الله بن أبي بكر فقال بسنة حتى كف بها ونفسه ثم قال لو رضي الله لأني لكفره فيها فرعاها وتصدق سلمة بثمنها. وبه قال حدثنا علي بن هود السالي قال أخبرنا علي بن مسلم قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها قال أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كسلة اليمين كان من عبد الله يد ثم رجع مكفنا في ثلاثة أصحاب سهولية يمين حيث في قامت ولا قميصة فرفع كل حدة ولا كفنا فيها ثم قال كفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. وبه قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا عبد بن غياث بن عقيله بن ادريس وعبد الله بن حاتم وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد بن هشام بن هذا الاسناد وليس في حديث قصه عبد الله بن ابي بكر. وبه قال حدثني ابن ابي وقال حدثنا عبد العزيز بن يزيد بن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه انه قال سالت عائشه رضي الله تعالى عنها يوم النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له في كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في ثلاثة أسرار سهولية. وبه قال حدثنا زهير بن علي وحسن بن هربان وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي صالح بن شهاب بن سلمة بن عبد الرحمن أخبره عن عائشة أم المؤمنين قال سدي رسول الله
بثوب حبال یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب کوئی آدمی مر جاوے تو اس کو ایسے ہی کھلے چہرے کے ساتھ نہیں لٹانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی موت کی سختی کی وجہ سے آدمی کا چہرہ کچھ بدل جاتا ہے تاکہ لوگوں کے اندر بری باتیں رواج نہ پاویں. ڈھک کے رکھو. غسل دے دیا، اس کے بعد میں کوئی آدمی اگر دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ سکتا ہے، دیکھنے کی اجازت ہے، لیکن غیر محرم عورتوں کو کسی کا جنازہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. جس طریقے پر زندگی میں اس مرد سے پردہ تھا، ایسے ہی اب بھی پردہ ہے غیر محرم کے لیے. تم کہو گے کہ وہ کہیں دیکھ رہا، کہ کہیں دیکھ رہا، وہ تو آنکھیں بھی بند کر دی اس کی، اور قوت بینائی جو بینائی ہے وہ تو چلی گئی، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں ظاہر کے اعتبار سے بھی بند کر دی، جیسے اس کی بند ہو رہی خبیث کی. یہ خبیث پیچھے بیٹھا بند کر رہا ہے. ہاں یہی یہ بار بار بند کر رہا کہ جیسے مرتے ٹائم بند ہوگی میں بھی بند کر رہا. اس کو مردے کا تصور ہو رہا کہ میں مر گیا، ایسا سوچ رہا ہے کہ میں مر گیا. تو مردے کی آنکھوں کو بند کر دیا جاتا ہے، حکم شرع یہی ہے، اور پھر اس کو ڈھانپ دیا جاتا ہے. کوئی دیکھنے والے آوے تو محرم ہی ہونی چاہیے، غیر محرم نہیں دیکھے گی. کیوں؟ اس کی دلیل ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ازواج مطہرات تھی اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا آ گئے، حضور نے کیا کہا؟ پردہ کر لو، پردہ کر لو، مرد آ رہا ہے. تو غالباً عائشہ نے یا کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کس سے کریں؟ یہ آدمی کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے. پردہ کس سے کریں ہم؟ یہ کوئی ہم کو دیکھ رہا ہے. تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ یہ بھی دیکھ رہا ہے، تم تو دیکھ رہی ہو، تم تو اندھی نہیں ہو. تو معلوم ہوا جانبین سے ہی دیکھنا شرط نہیں ہے. تو اگر کوئی آدمی غیر محرم سو بھی رہا ہے تو بھی غیر محرم عورت اسے دیکھ نہیں سکتی ہے، اندھے کو نہیں دیکھ سکتی ہے، تو سوتے کو کیوں دیکھے گی؟ تو ایسے ہی مرد کو بھی نہیں دیکھ سکتی ہے جو مر چکا ہے. چلے. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وابن عباد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بابا محمد قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري بهذا الاسناد سواء. وبه قال حدثنا ابو عبد الله وحدثنا بن شاعر قال حدثنا عبد بن محمد قال قال ابن زيد اخبرنا ابو زبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ويحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما خطب رجلا من اصحابه قبل وكفن في كفن غير طائل وقبل الأجل فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الرجل بالله حتى يصلي عليه إلا أن يذكر إنسان إلى ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفر أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وبه قال ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ اپنی ہمت کے مطابق لوگوں کو چاہیے کہ درمیانی درجے کا کفن دینا چاہیے. تحسین کفن یعنی اچھا دینا چاہیے. فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ، اچھا کریں اس کے کفن کو. کیا مطلب یہ ہے کہ نہ تو بغیر تبذیر ولا تقدیر، آپ نے سیدھی پڑھی ہے، بغیر تبذیر ولا تقدیر، کہ کفن دفن کیا جائے گا فضول خرچے سے بچ کر اور کنجوسی سے بچ کر. بس جیسا رواج چل رہا ہے، جس انداز کا لوگ ڈالتے ہیں وہ سبھی جانتے ہیں، اور ہر علاقے میں اس طرح کا
ٹکڑا ملتا بھی ہے، ورنہ کوئی مالدار چاہے کہ میں تو 1,00,000 روپے کا ڈالوں گا تو اس کو منع کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو تزریع مال ہوگا. کیا کرے گا یہ بیچارہ؟ یہ تو جا کے اندر قبر میں چاہے کروڑوں کا ڈال دو، اگر نیک اعمال کی برکت نہ ہوئی تو مٹی کھا جائے گی. اگر نیک اعمال کی برکت سے اللہ نے اسے محفوظ کیا تو بات الگ ہے. چلیے. وبه قال حدثنا ابو بكر بن شيبه وزهير بن حرب جابر عن ابن وائل قال ابو بكر حدثنا سفيان بن وائل عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا بالجنازه فان تصلوا فانتم تقدموا وتقدمون اليه وان تكونوا الى ذلك فصلوا تدعون عن رقابكم. وبه قال حدثنا محمد بن رافع وحماد بن محمد بن جابر بن عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن حاتم وحدثنا قال حدثنا محمد بن حسن كلاب الزهري عن سعيد بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ان بحديث معمر قال لا اعلم الا نقل حديثا. وبه قال حدثنا ابي طاهر وعمر بن يحيى وهارون بن سعيد قال هارون حدثنا وقال حدثنا ابو وهب قال اخبرني يزيد بن شهاب قال حدثنا ابو امامه بن سالم بن هنيف عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسرعوا بالجنازه فان كانت صالحه قربوا الى خير وان كانت غير ذلك كان شرا تدعونه عن رقابكم. وبه قال حدثنا ابو طاهر بن وهارون بن سعيد بن هارون وهرمله قال هارون حدثنا وقال الاخر اخبرني وهب قال اخبرني يزيد بن شهاب قال حدثنا عبد الرحمن بن العارضي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازه حتى يصلي عليها فله قيراط ومن شهد حتى تدخل فله قيراط. سر پہلے بتایا آپ کو کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ نماز جنازہ بھی پڑھے اور ساتھ میں قبرستان جا کر اس کی تدفین میں شریک بھی رہے. اگر کوئی آدمی دونوں کام کرے گا تو فرمایا کہ اسے 2 قیراط کے برابر ثواب ملے گا. اگر ایک کام کرے گا تو 1 قیراط کے برابر ملے گا. بڑی ایک تو یہ ثواب بتا دیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ معلوم نہیں ہے یہ جنازہ اللہ کے نزدیک کیسا ہے. بعض جنازے اللہ کے نزدیک ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نماز جنازہ میں شریک ہونے والوں کی بھی بخشش کر دی جاتی ہے اللہ کے نزدیک. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب ایک گنہگار مر گیا تھا، اللہ سے سچی پکی توبہ کر کے مرا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ لوگوں میں بنی اسرائیل میں اعلان کر دو کہ جو آدمی اس جنازے میں شریک ہوگا تو وہ سب کے سب بخشش کر دیے جائیں گے. تو اب اس سے اندازہ لگا ہوا کہ کتنی دنیا گئی ہوگی. آج اگر کوئی بڑا بزرگ مرتا ہے تو دنیا اس کے جنازے میں آتی ہے. اللہ بھیج رہا ہے. جب حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جلال آباد میں انتقال ہوا تو چاروں طرف سے دنیا اتنی ان کے جنازے میں تھی. میں بھی گیا تھا، دورے میں تھے مسال. دارالعلوم سے بہت طلبہ گئے تھے. جمعہ کا دن تھا، اتفاقی تھا تو کوئی روک ٹوک ہی نہیں تھی. تو ہم لوگ گئے، وہاں اتنی دنیا تھی کہ تا حد نظر جہاں تک بھی دیکھ سکتا تھا آدمی، انسان ہی انسان. پورا روڈ، کیونکہ روڈ کے قریب سے جانا تھا جنازے کو لے کے، پورا روڈ جام ہو گیا. کہاں تک جام لگ گیا، سب پریشان، کیا ہو گیا آج، کون کیا ہو گیا. یہاں جنازہ وہاں ہے اور لوگ یہاں سے رسہ پکڑے ہوئے ہیں، اس میں بلیا رسے باندھے تھے. اور چونکہ رسے باندھنے میں اب لمٹ تو ہے نہیں، کوئی کدھر چلے گا لے کے. بھیڑ میں دھکا لگ گیا تو
رستے والوں نے ادھر کھینچ دیا. ذرا سا اب پتہ لگتا ہے. ابھی ہم پیچھے دنوں میں گئے تھے حضرت کی ایک خبر پہ, جلال آباد گئے تو خبر پہ بھی گئے, دیکھا وہ بالکل مدرسے کے قریب ہے اور تقریباً وہاں آنے میں 2 گھنٹے لگ گئے. کیوں؟ اب وہ سیدھا چلتا ہی نہیں تھا, کسی نے دھکا مارا ادھر چلے گئے, جنازے کو لے گئے, مارا ادھر چلے گئے. ایسے ہی دنیا بڑی بھاری تھی اس میں. اللہ نے ہمیں دماغ میں بات ڈالی, ہم نے کوشش کر کے کیسے سوچا کہ بھائی یہ رستے وستے پکڑنا نہیں, تو ہم ہمت کر کے وہ 4 پائی کے نیچے ہی گھس گئے. پھر کسی کو پتہ ہی نہیں, 4 پائی کے نیچے ہی بس اس میں نیچے ہاتھ لگائے رکھے ایسے حضرت کی 4 پائی کو اور چلتے رہے. وہاں سے نہیں نکلے, ہم پورے سفر نکلیں گے تو پھر کون گھسنے دے رہا تھا وہاں. تو جب ایسے آدمی بڑے ہوتے ہیں, اللہ ان کے جنازوں کی شرکت کی برکت سے شریک ہونے والوں کو بخش دیتا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو اس نیت سے آدمی کو شریک ہونا چاہیے کہ بھائی کیا پتا اللہ والا ہے, کون کیسا ہے, تو اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے ہماری بخشش فرما دے گا. تو اس نیت سے جو آدمی جائے گا تو اللہ اس کو اس میں سے بھی ثواب اور بخشش فرما دے گا. چلیے. وبه قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا عبد العالى قال حدثني ابراهيم وعبد بن عبيد بن عبد الرزاق بن هلال وقام يزوري عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الى قول الجبلين العظيمين ولم يذكر عما بعد. وفي حديث عبد العالى حتى يفرق منها, وفي حديث عبد الرزاق حتى توضع في اللحد. وبه قال حدثنا عبد الملك بن شهاب بن الليثي قال حدثني ابي عن جده قال حدثني عبيد بن خالد عن ابن شهاب انه قال حدثني رجال من هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر وقال من اتقى حتى تدفن. وبه قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بعض قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازه ولم يتبعها فله قيراطان فمن تبعه قيراطان قيل والقيراطان قال اصغرهما مثل احد. وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد يزيد بن غيثان قال حدثني ابو حاتم عن هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازه فله قيراط ومن تبع حتى توضع في قبره قيراطان قال فقلت يا ابا هريره وما القيراط قال مثل احد. وبه قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حاتم قال حدثنا نافع قال قيل لابن عمر عن ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازه فله قيراط من العدل. فقال ابن عمر انت عليك ابو هريره فبعث الى عائشه فتصدق على ابا هريره. فقال ابن عمر لقد فرطنا في قيراط كثيره. وبه قال حدثني محمد بن عبد الله النمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني حيوه قال حدثنا ابو سفيان عن يزيد بن عبد الله بن قصيد انه حدث عن داوود بن عامر بن سعد بن ابي وقاص حدث عن ابيه انه كان قائلا ان عبد الله بن والد بن خطاب وصهيب بن مقصور فقال يا عبد الله بن علا تسمع ما يقول ابو هريره رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازه فقبل وصلى عليها ثم تبع حتى تدفن كان له قيراطان من عدل في كل قيراط مثل احد. ومن صلى عليها ثم رجعنا فكان في العدل مثل احد. فارسل ابن عمر خطابا الى عائشه رضي الله تعالى عنها يسال عن قول ابي هريره ثم يروي لا فيخبره عنه فاخبره ما قال الله اخذهم فقبسه من حسباء المسجد يقلبها في يده حتى رمى اليه الرسول. فقال عائشه رضي الله تعالى عنها صدق ابو هريره فضرب ابن عمر الحسير الذي كان في يد الاعضاء ثم قال قد فرقنا في قواعد كثيره. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة بن سعد بن ابي جعفر عن الاسلام بعد النبي طلحة بن عمرو عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قيراط
فإن شهد لنا ونرضي وكان القيراط مثل أحد. وبه قال حدثنا ابن بشر قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن مثنى قال حدثنا ابن علي عن سعيد بن قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا قال حدثنا كل من قضى بهذا الاسناد مثله. وفي حديث سعيد بن هشام سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة فقال مثل أحد. وبه قال حدثنا عبد بن يوسف قال حدثنا. یہاں پر بعض لوگوں نے لکھا ہے من صلی علیہ مئۃ شفعوا، کہ جو آدمی کے اوپر 100 آدمی کم سے کم نماز پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ ان 100 آدمی کی سفارش قبول کرتا ہے اور ان کی شفاعت کر دی جاتی ہے. تو کم سے کم آدمیوں کو کوشش کرنی چاہیے اس روایت کے اعتبار سے کہ بھائی 100 آدمی کسی پر نماز جنازہ میں شریک ہو جانے چاہیے تاکہ 100 آدمی شریک ہو کر یہ نیک فعل لے لیں گے کہ اللہ نے اس کی معافی کر دی ہے. چلیے. وبه قال حدثنا حسن بن يسار قال أخبرني الطبراني قال أخبرنا سلام بن أبي بكر عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن أبي بكر عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يوم القيامة كلهم يشفعون له ويشفعون. يشفعون له کہ تمام سفارش کر رہے ہوں تو ان کی سفارش اس کے حق میں قبول کر لی جائے گی. چلیے. قال فحدثني شعيب بن حبان قال حدثني بأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد المعروف وهارون بن سعيد عن الوليد بن شجاع المكي قال حدثنا وليد حدثني وقال حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابو سفيان شريك بن عبد الله بن ابي عبد الله بن مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال له بقديم وبعثمان وقال يبدا له بالتمام الناس فقال فقال فاذا ناس قد استمعوا له اخبر فقال رسولهم 40 قال ما قال فاخرجوا فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قدر المسلم يموت فيقول وانا ذنب يرجعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعه الله في وبينات بمعروف من شريكنا من امير قريب عند عباس رضي الله تعالى عنهما. وبه قال حدثنا يحيى عن يوسف وقال في شيء وهل وهل الرسالي كل ما يولد والقبر يحيى قال حدثنا ابن وليد قال اخبرنا عبد الله بن عزيز بن صهيب عن انس بن مالك. اس سے کیا بتانا چاہ رہے آگے باب لائے ہیں من اثنى علیہ بخیر او شر، کہ جو آدمی مر گیا اگر لوگ اس کی اچھی باتیں بیان کر کے اچھا کہیں گے، 10 خرابی ہیں 2 اچھائی ہیں، تو ہمیں مکلف بنایا ان اچھائی کو ہی ذکر کرو. جو لوگ مرنے کے بعد کسی کی اچھائی بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو اللہ کے یہاں اچھا ہی لکھ دیا جاتا ہے. جیسے وہ روایت آ رہی ہے پہلے بھی آئی بخاری شریف میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے. کچھ دیر کے بعد میں ایک جنازہ گزرا. صحابہ کرام نے اس کی اچھائیاں بیان کی کیونکہ زیادہ اچھا رہا ہوگا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وجبت. اور کچھ دیر کے بعد میں پھر آپ نے دیکھا کہ ایک جنازہ اور گزرا، اس پر صحابہ نے اس کی برائیاں بیان کر دی. تو آپ علیہ السلام نے اس پر بھی فرمایا وجبت. کچھ دیر کے بعد صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ اللہ کے نبی آپ نے پہلے بھی فرمایا وجبت اور پھر بھی آپ نے آخر میں فرمایا وجبت، کیا مطلب؟ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلا آدمی جس کی تم نے تعریف کی اس کے لیے تو اللہ نے جنت واجب کر دی. کیوں؟ کہا ہے زبان خلق کو نقارہ عمدہ سمجھو، کہ جو لوگ اچھا کہتے ہیں جس کو تو اللہ کے یہاں وہ اچھا ہے. چلو بھائی سبھی اچھا کہہ رہے اس کو جانے دو.
مثال کے طور پہ کوئی ایک غلطی کسی کی پکڑی جائے اور اس غلطی کی وجہ سے اس کو ماخوذ کر لیا جائے اور سب آدمی آ کر اس کے بارے میں یہی کہنا ارے تو بہت اچھا ہے، اسے کہاں پکڑ لیا آپ نے، یہ تو کبھی بھی نہیں سوتا، حضرت آج ہی سو رہا، کہاں آپ کہہ رہے سے؟ تو آدمی کیا سوچتا ہے کہ بھئی شاید کہ میں نے غلط سمجھا ہوگا، تو ان کثیر لوگوں کی وجہ سے آدمی اس کو درگزر کر دیتا ہے کہ چلو سارے ہی اس کی تعریف کر رہے ہیں تو لہذا اب سارے ہی تعریف کرنے کی وجہ سے یہ اچھا ہی ہے۔ بس اللہ کے علم میں تو سب کچھ برحق ہے، لیکن اللہ کے یہاں پھر بھی اس کی رعایت کر دی جاتی ہے۔ اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ جس کے بارے میں تم نے برائی بیان کی اس پر جہنم واجب ہو گئی، تو پھر آپ نے فرمایا حسینو موتا، کہ اے لوگوں اپنے مردوں کی تحسین بیان کیا کرو، انہیں برا بھلا نہ کہو، کیوں؟ تمہیں کیا ملے گا؟ بھائی مرنے والا مر جاتا ہے، وہ تو اپنے نامہ اعمال سے اب ملنے والا ہے، قبر میں جانے کے بعد اس کو تو جو کچھ بھرنا ہے بھرے گا، تم کیوں بیچارے کو برا کہہ رہے؟ تم اپنی زبان سے اپنی زبان کو تم اچھائی میں استعمال کرو بجائے اس کے کہ تم برائی میں استعمال کرو، کیونکہ اگر اچھائی میں استعمال کرو گے تمہیں بھی ثواب ملے گا، برائی میں کرو گے تمہیں گناہ ملے گا، اور اس کا کیا ہے، وہ تو ہے ہی جیسا ہے۔ چلیے عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رجل لا تفرج علي خيرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت وقول رجل لا تفرج علي شرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت آپ نے 3 بار فرمایا، پھر پوچھا پوچھنے والوں نے۔ چلیے وقال عمر بن أمي مر بجنازة فحزن علي خيرا فقلت وجبت وقل بجنازة فحزن علي شرا فقلت وجبت وقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلام ما لا يقل وجبت له۔ کیا کہا آپ نے کہ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، شہداء اللہ فی الارض، تم دنیا میں زمین میں اللہ کی طرف سے اس کے گواہ بنا کر بھیجے گئے، لہذا کسی کی برائی بیان نہیں کرنی چاہیے، مرنے کے بعد بھی نہیں کرنی چاہیے، زندگی میں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کیا ملے گا ہمیں کسی کی غیبت کرنے سے؟ اس کے اندر جو خوبیاں ہے آپ ان کو بیان کرو۔ چلیے ومن أسلم عليه وسلم ولو أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض وبه قال حدثنا أبو بكر الزهري وقال حدثنا حماد بن علي بن زيد قال وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان كلاهما عن ثابت بن أنس رضي الله تعالى عنهما قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، آپ نے پھر اس کے بارے میں یہ فرمایا جو اوپر والی روایت میں آیا ہے۔ چلے یہاں پر بھی باب بیان کیا، باب ما جاء فی مستریح اور مستراح، کیا مطلب کہ مرنے والا آدمی یا تو مستریح ہو کر مرتا ہے، راحت سے، مستریح راحت سے، کیا یا تو وہ راحت لینے والا ہو کر مرتا ہے؟ کیا مطلب؟ جو آدمی اللہ کو راضی کرنے میں، حلال کمانے میں، حرام سے بچنے میں، مصیبت کی زندگی دنیا میں گزارتا چلا گیا۔ ابھی پرسوں دنوں میں یہاں ایک دربار تھا، پہلے 2-3 سال پہلے، سلیم بھائی اللہ کریم کی رحمت فرمائے، پہلے یہاں کام کرتا تھا، پھر کہیں بیچارہ
چھوڑ دیا. ابھی وہ نوکری کر رہا تھا یہاں طب کالج ہے، جہاں سے دیوبند شروع ہوتا ہے نا، ادھر طب کالج ہے، اسکول کالج ہے. تو وہاں وہ رات کی ڈیوٹی کرتا تھا. پچھلے ہفتے میں مغرب کی نماز پڑھ کے اپنی مسجد سے نکلا اور وہ پیچھے سے سائیکل پہ آیا. پوری زندگی یہاں بیٹھا رہتا تھا، جیسے بیچارے یونس بھائی وغیرہ ہیں، مزدوری کرتے ہیں. پوری زندگی وہ سائیکل پہ چلنا آنا. میں نے کہا بھائی کہاں ہے تو؟ کہ حضرت جی میں تو وہاں طب کالج میں نوکری کرتا ہوں. میں نے کہا اچھا کیا کرتے ہو وہاں؟ کہ جی وہاں بچیاں ہاسٹل میں رہتی ہیں اور وہاں بس 2 آدمی کی ہماری نگرانی ہے کہ بھائی ہاسٹل میں یہاں نیچے آپ گیٹ پہ رہو، کوئی بچی نہ جاوے، اور کسی بچی کو اگر ارجنٹ میں کسی سامان کی ضرورت پڑتی ہے تم لا دیا کرو. میں نے کہا کہ بھائی وہ تو بچے بڑی مالدار ہوں گی جو ڈاکٹری پڑھ رہی، کالج پڑھ رہی، تمہیں تو بہت پیسہ دیتی ہوگی. کہا نہیں حضرت جی کون دیتا ہے غریب آدمی کو، کہ بس اتنا ہے وہ بچیاں کچھ منگاتی ہے ہم سے، ہمیں 20 روپے کرائے کے دیتی ہیں اور میں اپنی سائیکل سے وہ 20 روپے اپنے بچوں کے لیے بچا لیتا ہوں اور وہ میں سائیکل سے سامان لا دیتا ہوں. یہ باتیں وہ میرے ساتھ کرتا کرتا پیدل چل رہا، سائیکل ہاتھ میں تھی. میرے گھر کے پاس آیا، میں نے کہا یہ میرا گھر ہے یہاں. میں سوچا کہ آ جا بھائی، کہ جی مجھے جلدی ہے کہ وہ ساتھی جو وہاں ہے دوسرا، اس کا کھانا میں لے کے جاؤں گا اور اپنا کھا کے جاؤں گا. ٹھیک چل بھائی بعد میں آنا، کہ اب تو میں دیکھ لیا یہاں سے گزرتا ہوں، میں آ جاؤں گا. کہ آپ کس ٹائم رہتے ہیں؟ میں نے کہا مغرب کے بعد سے گھر ہی ملوں گا. اگلے دن ظہر میں میسج آیا کہ اس کا انتقال ہو گیا. یہ موت ہے کہ آدمی اپنے بچوں کے لیے پوری زندگی مصیبت کاٹتے کاٹتے پسینہ پسینہ دوسروں کی کیا کیوں سنتے سنتے پوری زندگی چلا جاتا ہے. تو جو آدمی مزدوری کرتے کرتے جاتا ہے اللہ کو راضی کر کے گیا ہو، فرماتے کہ مستریح وہ قبر میں جا کے آرام پاتا ہے. راحت مل گئی، تھک جاتا تھا روزانہ مزدوری اپنے بچوں کے لیے، اور مرنے کے بعد آرام. اگر اللہ کے یہاں مقبول ہے. اور بعض لوگ ہوتے ہیں مستراح، کیسے کہ دنیا والے کہتے ہیں اچھا ہوا مر گیا. کیوں؟ کسی کو بخشتا نہیں تھا. جو بھی دھک چڑھ گیا ادھر آ جیب خالی کر، کہ نہیں خالی کر دے ورنہ ابھی سر نیچے پیر اوپر کر دو. کر دیا. بعض لوگ اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ محلے والے ان سے ڈرتے ہیں. تو جو ایسا آدمی مرے گا تو مستراح، کیا مطلب کہ پیچھے والے اس سے راحت پا گئے. اللہ کے شجر حجر درخت پتے سب ظالم سے راحت پا گئے. اسی لیے فرمایا کہ جب آدمی نیک مرتا ہے فما بکت علیہم السماء والارض، کہ جو نیک ہوتے ہیں ان پر تو روتے ہیں زمین اور آسمان. کیوں؟ اب تیرا رزق میرے اندر سے پاک آدمی کا نکلتا تھا وہ بند ہو گیا، اور تیرے نامہ اعمال جس دروازے سے آسمان میں جاتے تھے وہ دروازہ محروم ہو گیا. وہ روتے ہیں، اور ظالم کے لیے کوئی روتا نہیں. تو یا تو مرنے والا مستری ہوگا یا مستراح.